اور نصرانیوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہدایت کی تلاش ہے تو وہ نصرانی مذہب میں ملے گی۔ لہذا یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ، اور نصرانی یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی بن جاؤ، تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ اس کے دو حصوں میں اللہ نے جواب دیا ہے۔ یہودیت میں اور نصرانیت میں کوئی ہدایت نہیں پڑی ہے، بلکہ ہدایت جو ہے وہ ملت ابراہیم میں ہے اور صحابیت کے اندر ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے رسولوں نبیوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ جو ایمانی اوصاف ایک جگہ پہ علماء نے بیان کر دیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ سب چیزیں ایمان میں، ضروریات ایمان میں داخل ہیں، اور اسی چیز کا اقرار کیا ہے صحابہ اکرام نے اللہ کے حکم سے، اور اسی میں ہدایت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آمنا باللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں نے اللہ کو رب مانا ہے، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مانا ہے، اللہ کی کتابوں کو اللہ کے احکام مانا ہے، اور اللہ کی نبیوں کو اللہ کا پیغمبر مانا ہے، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھا ہے، اور اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس پہ یقین رکھا ہے۔ یہی ایمان اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہی ایمان صحابہ کا تھا۔ اب بعد میں آنے والی امت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے اس ایمان کو اور صحابہ کے اس ایمان کو معیار بنا دیا ہے، ترازو بنا دیا ہے، اور کسوٹی بنا دیا ہے، اور نمونہ اور مثال بنا دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اور وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے بعد میں آنے والی ساری امت کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر ایمان لے آئیں آمنو وہ لوگ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو میرے نبی کی یارو، فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر وہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ یہودیت میں ہدایت نہیں ہے، عیسائیت میں ہدایت نہیں ہے، نصرانیت میں ہدایت نہیں ہے، اور مشرکین عرب کی شرکیت کے اندر بھی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ہے تو صحابی کی ایمان کے اندر ہے، صحابیت کے درجے کے اندر ہے۔ اللہ کو یہودیوں کے ایمان پسند نہیں، اللہ کو عیسائیوں کا ایمان پسند نہیں، اور اللہ کو مشرکین عرب کا بھی ایمان پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند اس دھرتی پہ ایمان آیا تو نبی کی یاروں کا ایمان آیا ہے، اور اسی جیسا باقی امت کو ایمان لانے کی اللہ ترغیب دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا یہ غیب کا صیغہ ہے،
اگر وہ ایمان لے کے آئیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مشرکین عرب ہے، چاہے وہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یا بعد میں آنے والی امت کا کوئی فرد ہے جو ابھی تک ایمان کے ساتھ متصف اور متصل نہیں ہوئی ہے، ان سب لوگوں کے لیے اللہ نے ایک ہی بات ذکر کی ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لے کے آئے ہو میرے نبی کے یارو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو میں سمجھوں گا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ گئے ہیں۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے صحابہ کے ایمان سے منہ موڑ لیا ہے، صحابہ کی ایمان سے منہ موڑ لیا، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض کھڑا ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کی عداوت کھڑی ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی کھڑی ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کے درمیان حسد کھڑا ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں عداوت اور دشمنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس حسد اور دشمنی اور عداوت کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو صحابہ کی ایمان مجھے اتنا پیارا ہے کہ بعد میں آنے والی ساری امت کے لیے میں نے اسی کو مثال بنا دیا ہے۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ابھی جو پچھلی آیت کے اندر ذکر ہو گیا، میں نے پہلے ذکر کر دیا، اللہ کو اکیلا رب ماننا، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا شریک بنایا تو یہودی والا ایمان اللہ کو پسند نہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، اس لیے اللہ کو وہ ایمان پسند نہیں۔ مشرکین عرب نے بتوں کی پوجا کی ہے اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے، اس لیے ان کا ایمان بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور منافقین جو تھے ان کے دلوں کے اندر منافقت کھڑی ہے، اصلی ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ان کا ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ کا جو ایمان ہے وہ شرک کی نجاست سے پاک ہے، اس لیے میں اللہ کو وہ پسند آیا اور رہتی دنیا تک میں نے صحابہ کے ایمان کو تمہارے لیے مثال بنا دیا ہے کہ صحابہ کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ، اب جس طبقہ کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کھڑی ہے اس کا صحابہ والا ایمان نہیں تو وہ ایمان قابل قبول بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دوسری چیز تھی اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول، ان پہ ایمان لانا ہے جو مقام اور مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے کتابوں کا اور نبیوں کا بیان کیا ہے، اس سے ان کے مقام کو بڑھانا بھی جائز نہیں ہے اور اس سے ان کے مقام کو گھٹانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، اگر ان کے ایمان کو بڑھا دیا ہے، ان کے مرتبے کو بڑھا دیا ہے، ان کے مقام کو بڑھا دیا ہے، تب بھی صحابہ والا ایمان نہیں ہے، جو گھٹا دیا ہے تب بھی صحابہ والا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبیوں کو نبی مانا ہے، خدا نہیں مانا ہے۔ کیوں ہمیں خدا مانا ہے؟ نہیں۔ مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانا ہے، خدا نہیں مانا۔ اور اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اللہ کا نبی تو تسلیم کیا ہے، خدائی اختیار ان میں نہیں مانے۔ یہ خدائی اختیار ماننا اپنے ذام کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ان کے مقام کو بڑھا رہا ہوں، یہ صحابہ والا ایمان نہیں ہے اور اللہ کو پسند بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت بھی کوئی نہیں ضرورت ہے۔ جو یہودی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو محبت کے رنگ میں اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، کیا یہ صحابہ کا ایمان ہے؟ عیسائیوں نے محبت کے رنگ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہ صحابہ کا ایمان ہے؟ اور مشرکین عرب نے محبت کے انداز میں اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے، محبت کے انداز کے اندر، یہ کوئی صحابہ کا ایمان ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ اپنے ذام میں محبت کو بڑھانا، عظمت کو بڑھانا، مقام کو بڑھانا، یہ میرے نبی کے یاروں کا جب ایمان نہیں تو مجھے قبول بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو پہلے پارے کے اندر
شروع کے اندر ایک بات آئی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وہاں پہ منافقوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ منافقوں کو اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں کے سامنے یہ بات کی جاتی تھی تم بھی ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اور نبی کے دور میں لوگ کون تھے؟ صحابہ۔ تابعین تو کوئی نہیں تھے، نہ تبع تابعین تھے، نہ بعد میں آنے والے تھے، جو مسلمان تھے وہ سب صحابہ تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہاں بھی کا مثلیہ ہے۔ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے منافقوں کو کہ آمنوا کما آمن الناس، تم بھی ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو پتہ ہے منافقوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کو اس بات کا کیا جواب دیا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، منافقوں نے کہا اچھا ہم ایسے ایمان لے کر آئے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا رہا ہے، مثال بنا رہا ہے، اور منافق صحابہ کے ایمان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں جو لوگ صحابہ کے ایمان پہ اعتراض کریں سمجھو کہ وہ منافق ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ جو مسلمان ہوگا وہ صحابہ کے ایمان پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ صحابہ کے ایمان کو جب تک اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاؤ گے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ کہتے ہیں نؤمن کما آمن السفہاء، اللہ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا ہے کہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو میرے نبی کے یاروں پر بے وقوفی کا فتویٰ لگانے والوں، وہ نہیں بے وقوف بلکہ یہ بات کہنے والے خود بے وقوف ہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں، صحابہ کے شان کو نہیں سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خود بے وقوف ہیں جو صحابہ کی ایمان پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اور جاہل اتنے ہیں، بے وقوف اتنے ہیں، انہیں اپنے بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے کہ بے وقوف خود ہیں اور سمجھ صحابہ کو رہے ہیں۔ اس لیے ولکن لا یعلمون، انہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے جو فتویٰ کوئی ہو کسے باشد کوئی ہو، جو فتویٰ کوئی صحابی پہ لگائے گا صحابی پہ تو نہیں لگے گا، وہ موڑ کر اسی کے منہ پہ لگے گا۔ انہوں نے بے وقوفی کا فتویٰ لگایا ہے، اللہ نے بے وقوفی کا فتویٰ انہیں منافقوں کے منہ پہ مارا ہے۔ آج جو صحابہ کو منافق سمجھتے ہیں، آج جو صحابہ کو مشرک سمجھتے ہیں، آج جو معاذ اللہ صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں، وہ نہ منافق ہیں نہ مشرک ہیں نہ صحابہ کافر ہیں، جو یہ فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود منافق بھی ہیں، خود مشرک بھی ہیں، خود کافر بھی ہیں، چونکہ اللہ نے وہی فتویٰ صحابہ کے منکروں پر لگایا ہے جو انہوں نے لگایا تھا، اور یہ سنت ہے اللہ کی، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، اور یہ سنت صحابہ کی، جو فتویٰ کوئی صحابی پہ لگائے گا ان پہ نہیں لگے گا، موڑ کر اسی کے منہ پہ لگے گا۔ تو اللہ کو صحابہ کا ایمان اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے کے آتے ہیں جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو اے میرے نبی کے یارو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو ان کو ہدایت ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑ لیں صحابہ جیسے ایمان لانے سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میرے پیغمبر آپ ان کی دشمنی سے مت ڈریں، آپ ان کی عداوت سے مت ڈریں، آپ ان کے اختلاف سے مت ڈریں کہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ سے عداوت رکھ رہے ہیں، آپ سے دشمنی رکھ رہے ہیں، کوئی نہیں بات۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو ان سب یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے ایک اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کافی ہو گیا، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے پیغمبر آپ اللہ کے قرآن کو بیان کرتے جائیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کریں۔
لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو خود محفوظ رکھیں گے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان یہودیوں اور منافقوں اور مشرکین کی طرف سے تمہیں اللہ کافی ہے، لہذا ان کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ ہر بات کو سننے والا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو سنوں گا۔ العلیم، ہر حال کو جاننے والا، میں اپنے نبی کے حال کو بھی جانتا ہوں، صحابہ کے حال کو بھی جانتا ہوں، یہودیوں کا حال بھی جانتا ہوں، عیسائیوں کا حال بھی جانتا ہوں، مشرکوں کا بھی حال جانتا ہوں، اور ان کے اندر کو بھی جانتا ہوں، کس کے اندر ایمان کھڑا ہے، کس کے اندر ہدایت کھڑی ہے۔ لہذا اگر ہدایت کے متلاشی ہو تو اللہ کے نبی جیسا ایمان لائیں اور اللہ کے نبی کے شاگردوں جیسا ایمان لے آئیں، تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال دو اور اللہ کے نبی کے شاگردوں اور صحابہ کو درمیان سے نکال دو، پر ایمان نام کی کوئی چیز تمہارے پلے میں نہیں نظر آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام